مسیح میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ خداوند آپ کو برکت دے اور خداوند کا مسا خدا کی طاقت، برکت اور شفقت والا ہاتھ ہمیشہ آپ کے ساتھ ہو۔ ہمارا آج کا جو عنوان ہے وہ ہے جنگ کا۔ ہمارے میکسیمم بہن بھائی کہتے ہیں میں نے جنگ کرنی ہے، اور کس سے کرنی ہے۔ آج خدا کے کلام مقدس میں سے ہم سیکھیں گے دوسرا سیموئیل 22 باب اور اس کی 35 آیت میں سے کہ آج خدا کا کلام ہمیں لفظ جنگ کے بارے میں کیا سکھاتا ہے۔ اگر ہم جنگ کرتے ہیں تو ہمارے بازو کیوں کمزور ہیں، ہمارے بازوؤں میں طاقت نہیں۔ خداوند کے زندہ اور پاک کلام میں دوسرا سیموئیل 22 باب اور اس کی 35 آیت، خداوند کے زندہ اور پاک کلام میں یوں لکھا ہے، وہ میرے ہاتھوں کو جنگ کرنا سکھاتا ہے یہاں تک کہ میرے بازو پیتل کی کمان کو جھکا دیتے ہیں۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔ آج جب ہم خدا کے کلام کو پڑھتے ہیں، خدا کے کلام مقدس کو، خدا کے کلام کی باتوں کو اپنی زندگی میں رکھتے ہیں، آج آپ بھی جنگ کر رہے ہیں، میں بھی جنگ کر رہا ہوں۔ کس کے ساتھ؟ آج آپ کی جنگ بھی ابلیس کے ساتھ ہے، میری جنگ بھی ابلیس کے ساتھ ہے، میرے بہن بھائیوں کی جنگ بھی ابلیس کے ساتھ ہے، خاندان کی جنگ بھی ابلیس کے ساتھ ہے، رشتہ داروں کی جنگ بھی ابلیس کے ساتھ ہے۔ تو پھر ہم آج جب جنگ کرتے ہیں ابلیس کے ساتھ، تو پھر ہم ابلیس سے جیت کیوں نہیں پاتے؟ بات تو یہاں پر یہ ہے کہ ابلیس سے ہم جنگ جیتتے کیوں نہیں؟ کیوں ابلیس ہم پر ہیوی ہو جاتا ہے؟ کیوں ابلیس ہماری زندگیوں پر ہیوی ہو جاتا ہے؟ کیوں ابلیس ہمارے خاندانوں کو در بدر کر دیتا ہے؟ کیوں ابلیس ہمارے خاندانوں میں لڑائی جھگڑے کرواتا ہے؟ کیوں ایسا ہوتا ہے؟ ابلیس کیوں جیت رہا ہے؟ ابلیس کیوں ہم سے آگے جا رہا ہے؟ ابلیس کیسے ہم سے آگے بڑھتا جا رہا ہے؟ آخر وجہ کیا ہے؟ ہم کس جگہ پر کمزور ہیں؟ ہم کس جگہ پر لاچار ہیں؟ ہم کس جگہ پر بالکل ناکارہ ہیں؟ خدا کے کلام مقدس میں، خدا کے کلام مقدس کو جب ہم پڑھتے نہیں، جب خدا کے کلام مقدس کو ہم اپنے ساتھ نہیں رکھتے، خدا کے کلام میں کیا لکھا ہوا ہے کہ یہ جنگ تمہاری نہیں، یہ جنگ کس کی ہے؟ ہمارے خدا کی ہے۔ جب یہ جنگ ہمارے خدا کی ہے، جب یہ لڑائی ہمارے خداوند کی ہے، جب ہر چیز کا بھروسہ یقین ہمارے خداوند نے کر لیا ہے، تو پھر ہمارا بھروسہ کیوں نہیں خداوند پر ٹھہرتا؟ پھر ہمارا بھروسہ کیوں نہیں یہوہ پاک پر رہتا؟ پھر ہمارا بھروسہ کیوں اپنے زندہ خداوند پر نہیں رہتا؟ پھر ہم کیوں خدا کے کلام کے ساتھ نہیں چلتے؟ پھر کیوں ہمارا ایک یقین نہیں رہ رہا کہ ہم خدا کے کلام کو اپنے ساتھ رکھیں، ہم خدا کے کلام کی باتوں کو اپنے ساتھ رکھیں، اور وہی خدا ہمارے ہاتھوں کو طاقت دینے والا ہے، وہی خدا ہمارے ہاتھوں کو جنگ کرنا سکھاتا ہے، وہی خدا ہمارے ہاتھوں میں طاقت دے گا تاکہ ہم ایک تلوار کو اٹھا سکیں۔ ہماری تلوار کیا ہے؟ وہ خدا کا کلام۔ ہمارا ہتھیار کیا ہے؟ خدا کا کلام۔ ہمارا ہتھیار کلاشنکوفیں نہیں ہے، ہمارا ہتھیار تلواریں نہیں ہیں، ہمارا ہتھیار ایسی کوئی چیز نہیں ہے۔ ہمارا ہتھیار کیا ہے؟ خدا کا کلام۔ آپ خدا کے کلام کو اپنے ساتھ رکھیں، آپ خدا کے کلام کو پڑھتے جائیں، آپ خدا کے کلام کو بار بار دیکھیں، آپ خدا کے کلام کو چلتے پھرتے دیکھیں، آپ خدا کے کلام کو اٹھتے بیٹھتے دیکھیں۔ آپ صبح اٹھیں، خدا کے کلام کو دیکھیں، صبح رات کو سونے سے پہلے خدا کے کلام کو دیکھیں۔ آپ ہر لمحہ، ہر ٹائم خدا کے کلام کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ تو میں آج حقیقت میں آپ سے یہ بات کہتا ہوں، جب آپ خدا کے کلام کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں گے، جب آپ خدا کے کلام کو اپنے ساتھ رکھیں گے، جب آپ خدا کے کلام کو اپنے جسم کا حصہ بنا لیں گے، اپنے بدن کا حصہ بنا لیں گے کہ اگر میں نے یہ خوراک نہ کھائی، اگر میں نے خدا کلام کو اپنے ساتھ نہ رکھا، اگر میں نے باہر جاتے ہوئے خدا کلام کو ہاتھ نہ لگایا، تو میرے ہاتھ کمزور ہیں۔ میری آنکھوں نے اگر خدا کلام کو نہ دیکھا، میری آنکھیں کمزور ہیں۔ میں خدا کا خادم ہونے کے ناطے آج آپ سے ایک بات کہتا ہوں۔ بنی اسرائیل جب خدا کے کلام کو اپنے ساتھ رکھتی تھی، جب اس نے خدا کے کلام کو اپنی زندگی کا حصہ بنایا،
جب جب وہ خدا کلام کو اپنے ساتھ لے کر چلی، ان کے قدم، ان کے بازو، ان کی بات چیت، ان کا بولنا، ان کا ہر ایک طریقہ کار خدا کے کلام کے سبب سے ہوا، تو وہ طاقتور قوم بنی۔ بڑی بڑی قومیں ان سے ڈرتی تھیں، بڑے بڑے بدماش قومیں۔ آپ خدا کے کلام میں دیکھیں، داؤد ایک بچہ تھا، تب بڑا نہیں تھا۔ جاتی جولیت کتنی بڑی بلا تھی، لیکن وہ جانتا تھا داؤد کہ میرے ساتھ میرا خدا ہے۔ وہ جانتا تھا میرے خداوند نے مجھے طاقت دی ہے، میرے خدا نے مجھے عقل و دانائی دی ہے، میرے ہاتھوں میں اتنی جان ڈال دی ہے کہ میں اپنے ایک ہی وار کے ساتھ کیا کروں گا؟ جاتی جولیت کو زمین پر گرا پھینکوں گا۔ جب آپ کا بھروسہ، آپ کا یقین خداوند پر ہے، جب خدا کے ساتھ ہے، جب آپ کا بھروسہ خدا کی طاقت کے اوپر ہے، جب آپ کا بھروسہ خدا کی روح کے اوپر ہے، جب آپ کا بھروسہ خداوند پر ہے کہ میرے چلنے سے لے کر میرے بیٹھنے تک، میرے اٹھنے سے لے کر میرے سونے تک، میرے گھر سے نکلنے سے لے کر گھر پہ واپس آنے تک میرا خدا میرے ساتھ ہے۔ میں آج آپ سے کہتا ہوں کہ حقیقت میں جب آپ خداوند کو اپنے ساتھ رکھتے ہیں، جب خداوند کو اپنے ساتھ جوڑ لیتے ہیں، تو خداوند آپ کو برکت دیتا ہے۔ جب آپ خدا کی طاقت کو اپنے ساتھ رکھ لیتے ہیں، خداوند آپ کو زور دیتا ہے۔ جب آپ خداوند کے ایک ایک لمحات کو اپنے اندر رکھ لیں گے، وہ خدا آپ کی عزت کو بڑھائے گا۔ ہمارے کرسچن لوگ آج اس وقت مار کیوں کھا رہے ہیں؟ کبھی یہ بات سوچی ہے؟ ان کا بھروسہ خداوند پر نہیں۔ آپ دیکھیں، جن کا ہاتھ آپ کو نقصان دینے کے لیے ہے، جو آپ کے لیے نقصان کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں ساتھ، کیا جب وہ آپ کے نقصان کے لیے کھڑے ہیں، جب وہ آپ کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، جب وہ آپ کے لیے سٹل کھڑے ہو جاتے ہیں، آپ کو بچاتے نہیں، آپ کو نقصان دے رہے ہیں، پھر کیسے آپ کو انصاف ان سے ملے گا؟ آپ جتنا وقت باہر نکل کر نعرے بازی میں لگاتے ہیں، جتنا وقت باہر کھڑے ہو کر لگاتے ہیں، میں خدا کا خادم ہونے کے ناطے، میں خدا کا داس ہونے کے ناطے، میں خداوند کا خدمتگار ہونے کے ناطے آج آپ سے یہ بات کہتا ہوں، اتنا ٹائم آپ دعا میں لگائیں، اتنا وقت آپ خداوند کی حضوری میں لگائیں، اتنا وقت خداوند کے کلام کو پڑھنے میں لگائیں، اتنا ٹائم آپ خدا کے کلام کو اپنی زندگی میں رکھنے سے لگائیں، اتنا وقت آپ خدا کے کلام کی باتوں کو اپنے ساتھ رکھتے ہوئے لگائیں، اتنا ٹائم آپ خداوند کے ساتھ جڑ جائیں اور دیکھیں وہ جنگ آپ کی لڑتا، دیکھیں وہ آپ کی حفاظت کرتا، دیکھیں وہ آپ کو ہر مشکل کام سے نکالتا۔ میں کسی کی بات نہیں کرتا، میں اپنی بات کرتا ہوں۔ بہت سے ایسے لوگ جو میرے لیے برا سوچے تھے، جو میرے لیے غلط ورڈ یوز کرتے تھے، کیا اپنے ہیں، کیا پرائے ہیں، کیا رشتہ دار ہیں، کیا جاب والے ہیں، کیا دوسرے ہیں، جو میرے لیے برا سوچتے تھے، میں نے کبھی ان کے ساتھ لڑنے کی کوشش نہیں کی، میں نے کبھی ان کے ساتھ ایسی باتیں نہیں کی۔ ہاں، میں یہ ضرور کرتا ہوں کہ اے خداوند، مجھ میں کون سی ایسی کمی رہ گئی تھی کہ جہاں پر آپ نے مجھے چھوڑ دیا۔ خداوند مجھے بڑھاتا ہے، خداوند مجھے نجات دیتا ہے۔ میں آخر پر صرف آپ سے یہی ضرور کہوں گا، اس کلام کیا کریں تاکہ خدا کے کلام کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ جو بھی کچھ سنیں، خدا کے کلام کو اپنے ساتھ رکھیں۔ آپ ملک کے لیے دعا کیا کریں، اپنے گھر کے لیے، اپنے لیے، اور اپنے عزیز و خوار کے لیے، خاص کر اپنے خادمینوں کے لیے دعا کریں جو آپ کے لیے دن رات لڑتے ہیں، جو آپ کے لیے جنگ کرتے ہیں۔ خداوند آپ کو، آپ کے ملکوں کو، آپ کے فیملی ممبر کو، جتنے بھی اس کو سنتے ہیں، ان سب